لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست تک بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن اور دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے، بس وہ محبت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، یقین کیجئے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں بس وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ دنیا کی ساری کامیابی سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، جو شخص کانٹا نہیں بنتا بالآخر وہ گلاب ضرور بن جاتا ہے۔ سچی محبت اگر بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے، غلطیاں بھلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا کتنا بہتر ہے۔ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو سجدوں میں اپنے عشق کے لیے رویا کرتے ہیں، جن کی نظریں ہر عورت پر نہیں پڑتی، جن کے دل و دماغ میں بس ایک نام، ایک چہرہ اور ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ ہر کسی سے عشق نہیں لڑاتا، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کم بخت اپنی جان قربان کر دے گا، مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہمیشہ جھکتا وہی ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدہ ہو نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے لیکن محبت بالکل نہیں۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ محبت تقسیم نہیں کیا کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے لوگوں کے ذہن پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہماری بہویں ہماری ساسوں سے کیوں نالاں رہتی ہیں؟ ساسیں اپنی بہوؤں کو گہنے دے دیتی ہیں، گھر کی چابیاں دے دیتی ہیں، لیکن شاباش نہیں دیتی۔ انہیں یہ فن آتا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہتی کہ تم نے میٹھے چاول پکا کر کمال کر دیا ہے۔ یہ گڑ والے چاول اتنے کمال کے ہیں کہ ہم سے یہ کبھی پک نہیں پائے ہیں۔ لڑکی تم نے یہ کیا ترکیب لڑائی ہے؟ اب ساس کے اتنا کہنے سے وہ زندہ ہو جائے گی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہے گی، چاول کھلاتی رہے گی اور آپ کے لیے جان دے دے گی۔ انسان دوسروں کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی کبھی یہ بات کتنا سکون دیتی ہے۔ مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہی ہمیں کہا کرتی تھیں کہ آپ مٹھی کو جتنا کس کر بند کریں اس میں اتنی ہی کم چیزیں آتی ہیں، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ آئے گا۔ تو خیرات دینے کا بھی یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی کمی کرے گا۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ تعالیٰ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ بابا جی کی بات جب بھی یاد آتی ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، پتر، اللہ پاک نے کائنات بنائی، پھر اس کو بسانے کے لیے انسان بنائے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کی، اور جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ جب حالات جھکا دیں اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ طلب مار دیتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہو۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ تعالیٰ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔